یہ آپ کو لگتا ہے کہ بات چیت تمام مسئلوں کا حل ہوتی ہے؟ آخر کار آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں ہمیشہ جنگیں ہوتی رہیں، پر بعد میں بات چیت کے ذریعے مسئلوں کو حل کیا جاتا رہا۔ تو گھروں میں بھی جب جنگ ہوتی ہے کسی علت کی وجہ سے، ٹرو۔ تو حل تو اس کا مذاکرات ہے۔ دھکے کا جواب تو دھکا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو دوسرے جاندار ہیں وہ مجبور ہیں کہ وہ سوچ بچار نہیں کر سکتے اور بات چیت نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں ایک دوسرے کو گھورنا پڑتا ہے اور ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا پڑتا ہے، اور آخر کار مار پیٹ سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا تھا۔ لیکن انسانوں میں اور دوسرے جانداروں میں بہت فرق ہے۔ انسان سوچ سکتے ہیں، انسان بات کر سکتے ہیں، پھر دوسرے کی بات سن سکتے ہیں، پھر اس کے جواب میں اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں۔ اگر اس معاملے کو ایسے کنڈکٹ کیا جائے کہ ٹیمپریچر نیچے رہے اور فساد نہ ہو اور ٹون خراب نہ ہو اور بیچ میں الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، تو آہستہ آہستہ انسان کے ذہن میں بات آنے لگتی ہے۔ اگر ہم دوسرے سے بات کریں اور شروع میں ہی اس کے جذبات مجروح کر دیں تو اس کا سوچ بچار والا دماغ تو بند ہو جائے گا، کیونکہ انسان کے دماغ میں ایک حصہ ہے جو سوچ بچار والا دماغ ہے، جو یہاں ماتھے کے بالکل پیچھے ہے، اور ایک کافی پیچھے جا کے اور نیچے کی جانب حصہ ہے جو کہ غصہ کرنے والا، بے چینی والا، جذبات والا حصہ ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایسا رشتہ ہے کہ جب ایک ایکٹیو ہوتا ہے تو دوسرا پیسو ہو جاتا ہے، اور ان کے درمیان ایک لوڈ شیڈنگ کی طرح کا رشتہ ہے۔ تو جب جذبات بڑھ کے ہوتے ہیں تو سوچ بچار کوئی نہیں ہوتی۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اتنے خوش نصیب ہوں کہ ان میں بات چیت کی خدا داد اعلیٰ صلاحیتیں ہوں۔ زیادہ تر لوگوں کو اچھی بات چیت سیکھنا پڑتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن میں کچھ صلاحیتیں قدرتی طور پر ہوتی ہیں، جیسے کچھ لوگ گانا بہت اچھا گاتے ہیں، خاص طور پر جن گھرانوں میں موسیقی کا دورہ ہوتا ہے تو وہاں سبھی لوگ اچھا گا لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہاں بھی ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اچھا نہیں گا سکتا، جیسے نصرت فتح علی خان کے والد نے ان کو کہا کہ تم نہیں گا سکتے، تم کچھ اور کام کرو۔ تو نصرت فتح علی خان نے اس چیز کو چیلنج کے طور پر لیا اور اتنی ریاضت کی، اتنی محنت کی، اور اس طرح سیکھا کہ دنیا موسیقی میں ان کا بہت ستارہ آسمان پر چمکتا ہے۔ اسی طرح غلام علی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی آواز تو گانے کے قابل ہی نہیں ہے، پر انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اپنی آواز کو اتنا نکھارا، اتنا سنوارا کہ غزل کی دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں۔